اللہ علیہ وآلہ وسلم 11واں سپارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 107۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو، وکفرا، اور کفر کے سبب، وتفریقا بین المؤمنین، اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی چاہی، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ یہ آیت منافقین کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مسجد قباء کو نقصان پہنچانے اور اس کی جماعت میں تفریق ڈالنے کے لیے اس کے قریب ایک مسجد بنائی۔ اس میں ایک بڑی چال تھی، وہ یہ کہ ابو عامر جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی راہب ہو گیا تھا، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لانے پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، یہ کون سا دین ہے جو آپ لائے ہیں؟ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ملت حنفیہ دین ابراہیم لایا ہوں۔ ابو عامر کہنے لگا، میں اسی دین پر ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ نے اس میں کچھ اور ملا دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں خالص ملت لایا ہوں۔ پھر ابو عامر نے کہا، ہم میں سے جو جھوٹا ہو اللہ عز و جل اس کو حالت سفر میں تنہا اور بے کس کر کے ہلاک کرے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا۔ لوگوں نے اس کا نام ابو عامر فاسق رکھ دیا۔ جنگ احد کے دن ابو عامر فاسق نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ جہاں کہیں کوئی قوم آپ سے جنگ کرنے والی ملے گی، میں اس کے ساتھ ہو کر آپ سے جنگ کروں گا۔ چنانچہ جنگ حنین تک اس کا یہی معمول رہا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مصروف جنگ رہا۔ جب حوازن کو شکست ہوئی اور وہ مایوس ہو کر ملک شام کی طرف بھاگا تو اس نے منافقین کو خبر بھیجی کہ تم سے قوت و اسلحہ جو سامان جنگ ہو سکے سب جمع کرو اور میرے لیے ایک مسجد بناؤ۔ میں شاہ روم کے پاس جاتا ہوں، وہاں سے رومی لشکر لے کر آؤں گا اور سید عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کو نکالوں گا۔ یہ خبر پا کر ان لوگوں نے مسجد زرار بنائی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یہ مسجد ہم نے اپنی آسانی کے لیے بنا دی ہے کہ جو لوگ بوڑھے ضعیف کمزور ہیں وہ اس میں بافراغت نماز پڑھ لیا کریں۔ آپ اس میں ایک نماز جماعت سے پڑھ دیں اور برکت کی دعا فرما دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو میں سفر تبوک کے لیے جا رہا ہوں، واپسی پر اللہ پاک کی مرضی ہوگی تو وہاں نماز پڑھ لوں گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہو کر مدینہ شریف کے قریب ایک علاقے میں ٹھہرے تو منافقین نے آپ سے درخواست کی
کہ ان کی مسجد میں تشریف لے چلیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے فاسد ارادوں کا اظہار فرمایا گیا۔ تب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیا کہ اس مسجد کو جا کر گرا دیں اور جلا دیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور ابو عامر راہب ملک شام میں بحالت سفر بے کسی و تنہائی میں ہلاک ہو گیا۔ یہاں یہ بات پتہ چلی کہ مسجد کے نام پر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ایسی مسجدوں سے بھی دور رہا جائے جہاں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقص نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جہاں مسلمانوں کو باطل تعلیم دے کر لڑایا جاتا ہے۔ آج بھی جو مسجد دین میں فساد اور مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے بنائی جائے وہ مسجد ضرار ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کی کوشش کرنا منافقین کا طریقہ ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو پڑھا سنا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔